بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل جیسا ہم جانتے ہیں کہ 2-3 ویوز آ چکی ہوئی ہیں کرونا کی، اور الحمدللہ کرونا کی مختلف قسم کی ویکسینز جو ہیں وہ دستیاب ہیں پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں۔ کرونا کی ویکسین سے متعلق بہت ساری چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہوں گی، اور کچھ پریشان کن بھی ہیں، جس کے اندر لوگوں کے صرف وہم اور لوگوں نے جو سنی سنائی باتوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ جگہ دی ہے، اور بہت اتھینٹک طریقے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کرونا کی ویکسین لگنے کے بعد ہم 2 سال کے بعد مر جائیں گے، اور کرونا کی ویکسین جو ہے وہ تصدیق شدہ نہیں ہے۔ وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کو 1 سال ابھی وائرس کو آئے ہوئے ہوا، تو اس کو تو نہیں 5-7 سال ہو سکتے، لیکن اس قسم کی کوئی تحقیق نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کے ذریعے ہم 2 سال میں مر جائیں گے، یا اس کے ذریعے ہم اپنے جسم کے اندر کوئی ایسی چیز منتقل کروا لیتے ہیں جس کے بعد میگنیٹ چپکنا شروع کر دیتا ہے۔ میگنیٹ تو ہمیں پسینہ اگر آ رہا ہو، ہلکی سے نمی والی اسکن ہو رہی ہو، تو میگنیٹ چھوڑو، نارمل لوہے کا پیس بھی ہماری باڈی سے چپک جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جہاں انجیکشن لگا جہاں بھی لگا ہوا وہاں پہ چپک جاتا ہے۔ اور سیکنڈ ایک اور جو مجھے بات کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد کیا ہم سوشل ڈسٹینس چھوڑ دیں گے، کیا ہم ماسک پہننا چھوڑ دیں گے، کیا اسکول کھل جائیں گے، سینما کھل جائیں گے، تمام جو مختلف قسم کے جو سوشل تقاریب ہیں، نماز ہے، حج ہے، باقی تمام چیزیں کیا کھل جائیں گے؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جبکہ ایسا ہوگا، کیونکہ ہم اب دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر جو ہے وہ ماسک کی پابندی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ یو کے میں بھی وہاں پہ کہہ دیا گیا ہے کہ میرا خیال ہے اس رواں مہینے کے درمیان میں یا اینڈ میں جو ہے وہ جا کے ماسک اپنی مرضی سے جو پہننا چاہے پہنے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا اور دوسرے کنٹریز میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ 70-80-90% تک ویکسین ہو چکی ہوئی ہے، تمام لوگوں کو لگ چکی ہوئی ہے۔ پاکستان میں تو میرا خیال ہے کہ ابھی 15% بھی لوگوں کو نہیں لگی ہوگی۔ جتنے زیادہ لوگوں کو لگ جائے گی اتنا زیادہ جو ہے وہ ماسک پہننے کی کم ضرورت رہ جائے گی، اور نارمل ہماری لائف جو ہے وہ دوبارہ آ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویکسین سے 2 سال کے اندر مرنا، ظاہر سی بات ہے کسی کو نہیں پتا، کیونکہ وائرس کو آئے ہوئے ابھی 1.5 سال ہوئے، تو 2 سال کا کون بتا رہا ہے، کیوں بتا رہا ہے، کیسے بتا رہا ہے کہ 2 سال ایک خاص ٹائم پیریڈ۔ اب ایک چیز ذرا تصور کیجئے گا، سب سے پہلے ویکسین لگائی گئی ہے تمام دنیا میں جو ڈاکٹرز ہیں یا جو بھی پیرامیڈیکل اسٹاف ہے جو کہ کرونا سے نبرد آزما ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز اگر 2 سال میں مر جائیں گے، تصور کریں، سب سے پہلے ڈاکٹرز کو لگا مینز ان کا اب 1.5 سال رہ گیا، تقریباً 5-6 مہینے تو ان کو لگے ہوئے ہو چکے ویکسین۔ اگر وہ 1.5 سال یا 2 سال کے بعد خدا نخواستہ فوت ہو جاتے ہیں، اس صورت میں دنیا ممکن نہیں ہے کہ سروائیو کر سکے۔ سب سے پہلے اگر واقعی دنیا کی آبادی کم کرنی ہوتی اور مختلف قسم کے عجیب و غریب ایجنڈاز کے اوپر عمل کیا جانا ہوتا، تو سب سے پہلے بیکار لوگوں کو، بیکار سے مراد خدا نخواستہ میری یہ ہے کہ ہر انسان کارآمد ہے، لیکن بیکار سے مراد میری یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ معیشت میں بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے فقیر ہیں یا غریب طبقہ ہے جو کہ اپنی زندگی کے سروائیول بھی نہیں کر پا رہا ہوتا، تو ان لوگوں کو سب سے پہلے ویکسین لگائی جاتی اور وہ مر جاتے۔ تو میرا خیال ہے کہ نہ کوئی سوشل میڈیا اتنی آواز اٹھاتا، تو آبادی پاکستان کی 22 کروڑ ہے، تو وہ 4 کروڑ 5 کروڑ اگر کم ہو جاتی، ہماری معیشت سے بہت بوجھ کم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سب سے پہلے ڈاکٹرز کو لگایا گیا، پھر جو ہے وہ 60 سال سے اوپر کے افراد کو لگایا گیا۔ 60 سال سے اوپر کے، اگر ہم اپنی سیاست پہ نظر ڈالیں، ہمارے نوجوان سیاستدان بھی 60 سال سے اوپر کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پاک ہو جاتا۔ پھر 40 سال ہو گیا، پھر اب تو 19 سال سے اوپر کے تمام افراد، جتنے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے تو ویکسین لگوائی۔ اچھا، اب یہاں سے ہم تھوڑا سا سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ ایک پاکستان میں کام شروع ہو گیا جو کہ بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ ویکسین ہم جانتے ہیں کہ بہت فول پروف سسٹم ہے ویکسین لگانے کا۔ ہم جاتے ہیں، ہمارا NIC نمبر جو ہے وہ باقاعدہ پنچ ہوتا ہے، وہ نادرا کے ڈیٹا بیس سے جو ہے وہ ٹیلی کرتا ہے، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو کیا ویکسین لگائی گئی، پھر وہ ہمیں نیکسٹ جو بھی اس کی ٹرم ہوتی ہے، یا سنگل ویکسین ڈوز ہے یا ڈبل ویکسین، تو وہ اس کا ڈیٹا پورا کا پورا ہمیں جو ہے وہ نادرا کے پاس سیو ہوتا ہے، اور آخر میں جب ہماری ویکسین کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں جو کارڈ ایشو کیا جاتا ہے، اس کے اگینسٹ نادرا 100 روپیز لے کے ہمیں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ہاف A4 پیج کا جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں ویکسین یہ لگی ہے، اس ڈیٹ کو لگی، سارا کچھ۔ یہ سب کچھ بہت فل پروف، بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، ہر سینٹر میں ہو رہا ہے، اس کے بغیر ہمیں ویکسین نہیں لگی۔ لیکن ایک جو چیز نظر آئی، کچھ لوگوں نے مجھے بتایا، یہ
لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ویکسین کے بارے میں ہمارے بڑے عجیب کانسیپٹ, جو جتنا ان پڑھ ہوگا اس کا کانسیپٹ اتنا مضبوط ہوگا. حالانکہ اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ عام طور پہ جو اس قسم کی چیزوں کے خلاف تحریک آتی ہے وہ پڑھے لکھوں کی طرف سے آتی ہے, لیکن یہ اس قسم کی فضول بات ہے کہ اس کے بارے میں تحریک جو آ رہی ہے یا جو لوگ اس کے اوپر کاربند ہیں وہ لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں, جن کو یا اگر پڑھے لکھے بھی تو وہ اللہ نہ کرے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے ہیں جن کو نالج نہیں ہے اور وہ بس سنی سنائی کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. بہرحال وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کو یہ, اب ظاہر سی بات ہے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی سختی ہو رہی ہے کہ آپ ویکسین لازمی لگوائیں, نہیں لگوائیں گے تو کچھ بینیفٹس آپ کے کم ہو جائیں گے, شاید تنخواہ رک جائے گی, شاید آپ کو میرج ہالز میں نہ جانے دیا جائے, ایکس وائی زیڈ مختلف قسم کی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ویکسین لازمی لگوائیں, یا نہیں لگوائیں گے تو ان کو نقصان ہوگا. اس سچویشن میں وہ جا کے کچھ پیسے دے کے, اب میں ظاہر سی بات ہے 1000 بھی نہیں کہہ رہا, 2000 بھی نہیں کہہ رہا, 500 بھی نہیں کہہ رہا, کوئی اماؤنٹ دے کے وہ کمپاؤنڈر یا ڈاکٹر یا جو بھی ویکسینیٹر آپ کو ویکسین کر رہا ہے اس کو وہ اماؤنٹ دیتا ہے, اور وہ NIC نمبر بھی پنچ کرتا ہے, ڈوز وہ ضائع کر دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ لکھ دیتا ہے کہ اس کو ڈوز لگ گئی. اب نادرا کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ اس بندے کو, مجھے ویکسین لگ گئی لیکن میری ویکسین تو اس نے مجھ سے کچھ پیسے لے کے یا میری دوستی میں اس نے ضائع کر دی, ویکسین مجھے نہیں لگی, مجھے نادرا کا باقاعدہ سرٹیفائڈ ہو گیا کہ مجھے ویکسین لگی ہوئی. اب ہوگا کیا, اس بندے نے تو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ویکسین نہیں لگائی, اس کا نتیجہ ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا. ہم یہ جانتے ہیں کہ پولیو کا اگر ایک بھی مریض دنیا میں رہ گیا تو پولیو دوبارہ سے ڈیولپ ہو جائے گا. کرونا کا اگر ایک بھی مریض دنیا میں رہ گیا تو وہ کرونا کو پھیلا سکے گا, پھیلا دے گا آگے. لیکن اس بندے کی وجہ سے کیا ہوگا, نمبر 1 تو اس کو خود کرونا ہو سکتا ہے, نمبر 2 وہ کرونا کیری کر کے لوگوں تک, لاتعداد لوگوں تک پھیلا سکتا ہے. اس کے علاوہ جس ٹائم اس کو کرونا ہو گیا تو اس ویکسین کے اوپر جو ہے, کیونکہ کوئی اس کے نام پہ کوئی نہ کوئی ویکسین تو ایشو ہوئی ہوگی, کوئی نہ کوئی ویکسین تو اس کو لکھا ہوا ہوگا کہ اس کو یہ ویکسین لگی. اب اس ویکسین کی وجہ سے اس ویکسین کی بھی بدنامی ہوگی کہ دیکھیں اس بندے کو ویکسین لگی ہوئی ہے لیکن اس کو دوبارہ کرونا ہو گیا. ایک عجیب و غریب سی جو ہے وہ سچویشن چل رہی ہے. آپ نہ لگوائیں اگر آپ نے, اور اگر اتنا گورنمنٹ کہہ رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کی تمام پڑھی لکھی آبادی جو ہے وہ لگوا چکی ہے, لگوا رہی ہے, اور اگر ہم نہیں لگوائیں گے تو ظاہر سی بات ہے 2 سال والی تحقیق اور اس کے اندر ہمارے اندر کوئی چپ داخل کر دیں گے یا میگنیٹ چپک رہے, مزاح کا خیز ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں, تھوڑا سا سوچ لیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں جو ہے وہ واضح نظر آ جائیں گی. اور اس کے اگینسٹ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں, ہر مکتبہ فکر کے علماء جو کوئی حیثیت رکھتے ہیں, ٹی وی پہ آتے ہیں یا جن کا نام ہے باقاعدہ ریکگنائزڈ ہیں, وہ تمام کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ویکسین لگنی چاہیے, ویکسین لگوانی چاہیے تاکہ ہم اپنی دوبارہ نارمل لائف کی طرف آئیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 9th میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں, 9th کے پیپر 3 لیے جائیں گے, میٹرک کے 2 پیپر لیے جائیں گے. عجیب و غریب سی سچویشن ہے, نہ 9th میں بچوں کو پڑھایا گیا, نہ میٹرک میں بچوں کو پڑھایا گیا, کورس چینج کر دیا گیا. سندھ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, کورس بڑھا دیا گیا, حالانکہ ریڈیوس کورس ہے لیکن کتابیں بڑھا دی گئی. عجیب ماحول ہوا ہوا ہے. اس ماحول کے اندر نہ تو جو ہے عبادت کا مزہ آ رہا ہے, نہ کہیں پکنک کا مزہ آ رہا ہے, نہ بچوں کو ایجوکیشن کا مزہ آ رہا ہے, نہ سوشل لائف کا مزہ آ رہا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ویکسین کو جس طریقے سے گورنمنٹ بتا رہی ہے اس طریقے سے ہم ویکسین لگوائیں. تمام افواہیں جو ہیں, جو کہ اصولی طور پہ تو سائبر کرائم کو جو ہے وہ ان کا کلا کما کرنا چاہیے کہ پیدا کہاں سے ہو رہی ہیں. ڈاکٹر بڑا اچھا سا کوٹ پینٹ پہن کے آ کے, جی میں ڈاکٹر ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے 2 سال بعد مر جائیں گے. اس کو کیسے پتہ چلا کہ 2 سال بعد مر جائیں گے؟ عجیب عجیب باتیں وہ کر رہے ہیں. اگر ان باتوں کو آپ اپنے دماغ میں اسکرول کریں گے, ان باتوں کا اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو ان میں سے آدھی سے زیادہ باتیں جھوٹ نظر آ جائیں گی. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو, ڈاکٹرز کو لگ گئی ویکسین, پولیس والوں کو لگ گئی, یہ لوگ تو مر گئے. مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا, یہ جو نچلا طبقہ ہے, جو ان پڑھ لوگ ہیں, یہ لوگ حکومت سنبھالیں گے, میڈیکل سنبھالیں گے, باقی تمام چیزیں سنبھالیں گے. ایسا نہیں. اس لیے برائے مہربانی ویکسین لازمی لگوائیں, اپنے پیاروں کو بھی لگوائیں, اور اس کی ترویج کریں جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں.